بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم پڑھیں گے گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے، اور اس کا جو چیپٹر ہے مولوی عبدالحق، اس کے شخصیت نگاری میں پڑھیں گے۔ مولوی عبدالحق کے بارے میں حسرت موہانی نے ان کی شخصیت نگاری کے بارے میں جو لیسن ہمارے اس میں ہے، گلزار اردو بک میں ہے، اور اس میں 3 ہے: سر اقبال مرحوم اور چمنے کی تا چمنے کے تا قیامت۔ تو الحمدللہ یہ 2 ویڈیو بن چکی ہیں۔ ابھی حسرت موہانی کی جو ہے یہ ہم ریڈنگ کریں گے، اور پھر اس کے ہم مشقی سوالات، اقتباسات کی تشریح وغیرہ کی اگلی ویڈیوز کی انشاءاللہ جلدی بناؤں گی میں۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کی آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو ہمارے نصاب میں موجود مولوی عبدالحق کا خاکہ ہے، تو یہ مشہور شخصیت مولانا حسرت موہانی کے بارے میں ہے، اور انہوں نے اس سبق میں بھارت کے ایک سیاسی و سماجی رہنما، سردار پٹیل کانگریس سے تعلق رکھنے والے مشہور ادیب، بہترین صحافی، مفسر اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم مولانا ابوالکلام آزاد، اور معروف مصنف، شاعر، صحافی اور تحریک پاکستان کے اہم رہنما مولانا ظفر علی خان کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، کہ آزادی کی ایسی شیدائی کوئی کم ہوگا، اس کی خاطر انہوں نے طرح طرح کی مصیبتیں، ایذائیں، صعوبتیں جھیلیں، لیکن ان کے قدم میں کبھی لغزش نہ آئی، یعنی طرح طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کرتے رہے، مگر کبھی بھی ان کے قدم جو ہیں وہ نہیں لڑکھڑائے۔ لغزش کا مطلب ہے لڑکھڑانا۔ اپنے خیال کے اظہار میں نہایت بے باک، جس طرح انہوں نے کانگریس میں کامل آزادی کی آواز اٹھائی، اسی طرح مسلم لیگ میں بھی یہ نعرہ حق بلند کیا۔ حسرت موہانی کو تیسری بار 22 اپریل 1922 کو 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا تھا۔ 1924 میں رہا ہوئے تو کانگریس کے بجائے انہوں نے مسلم لیگ اور کمیونسٹ پارٹی سے ناطہ جوڑ لیا تھا، اور نعرہ حق بلند کرتے رہے۔ وہ کسی سے مروب نہیں ہوتے بلکہ دوسروں پر چھا جاتے تھے۔ بھارت کی دستور ساز مجلس اور پارلیمنٹ میں بھی ان کی آزادی اور جرأت کا یہی رنگ تھا۔ بعض وقت ان کی للکار سے سردار پٹیل اور ان کے ساتھی گھبرا اٹھتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنے خیالات میں الجھ جاتے اور متضاد باتیں کہہ جاتے، لیکن جلد راستے پر آ جاتے تھے۔ تصنع اور تکلف ان کو چھو کر نہیں گیا تھا۔ للکار کا مطلب ہے رعبدار آواز میں مقابلے کے لیے بلانا، تصنع کا مطلب ہے بناوٹ، تکلف کہتے ہیں ظاہر داری، نمائش۔ بالکل درویش صفت تھے۔ بعض اوقات وہ ہاتھ میں تھیلا لٹکائے اور بغل میں پوٹلی دبائے پیدل اسٹیشن کو جاتے نظر آتے تھے۔ وہ چھوٹے بڑے، امیر غریب، سب سے بے تکلف ملتے اور بے تکلف باتیں کرتے۔ ان کے ہاں کوئی راز نہ تھا، سب کچھ کہتے چلے جاتے تھے۔ نہایت منکسر المزاج، حلیم الطبع اور ہمدرد تھے۔ کوئی ان کے پاس اپنی مصیبت یا بے انصافی کا دکھڑا لے کر جاتا تو اس کے لیے دوڑے دوڑے پھرتے اور لڑتے جھگڑتے تھے۔ رائے کے اختلاف سے ذاتی تعلق اور ملاقات میں بھی کبھی فرق نہ آتا۔ ان معاملات میں وہ خوب بحث کرتے اور بعض اوقات شدت کے ساتھ، لیکن ان کا دل صاف رہتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے بھی جو سیاسی امور میں ان سے اختلاف رکھتے تھے لطف اور اخلاق سے پیش آتے تھے۔ ان میں بعض ان کے دوست بھی تھے، باوجود اس کے دوستی کا احترام کرتے تھے۔ حسرت موہانی کے مزاج میں سادگی بہت تھی۔ ان کے لباس اور رہن سہن کو دیکھ کر گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بلند پایہ شاعر، ادیب اور سیاستداں ہیں۔ انگریز حکومت کو حسرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں قطعی پسند نہیں تھیں۔ وہ ان لوگوں سے بھی جو سیاسی امور میں ان سے اختلاف رکھتے تھے لطف اور اخلاق سے پیش آتے تھے۔ ان میں بعض ان کے دوست بھی تھے اور باوجود اس کے دوستی کا احترام کرتے تھے۔ سالہ سال سے اردو معلّہ ان کی ادارت میں نکلتا رہا۔ اس رسالے نے ادبی ذوق کے پھیلانے میں بڑا کام کیا۔ اس میں اچھے تنقیدی اور ادبی مضامین نکلتے رہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بات یہ بڑی اچھی تھی کہ بعض ایسے اچھے شعراء کا کلام کا انتخاب بھی چھپتا رہتا تھا، جن کا کلام کبھی طبع نہیں ہوا تھا، یا کبھی طبع ہوا تھا تو اب نایاب تھا، یعنی چھپا نہیں تھا۔ ہمارے ادیبوں میں بعض ایسے بھی تھے جیسے مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا ظفر علی خان، جو ادب سے ہٹ کر سیاست کے میدان میں کود پڑے، یعنی ان کا ادب سے تعلق ختم کر کے وہ سیاست کے میدان میں آ گئے۔ ان کے اس عمل سے سیاست کو تو کچھ فائدہ پہنچا نہیں، البتہ ادب کو نقصان پہنچ گیا۔ مولانا حضرت ایسے ادیب تھے جنہوں نے باوجود اول سے آخر تک سیاست میں شور بور ہونے کے ادب کے دامن کو نہ چھوڑا، یعنی کہ سیاست میں بھی رہے وہ اور ادب کو بھی دامن نہیں چھوڑا۔ اور جس طرح انہوں نے سیاست میں ہنگامہ برپا کر کے آزادی
حق گوئی اور جرأت کے بے نظیر مثال پیش کی، اسی طرح انہوں نے اپنے افکار و خیالات سے شعر کا درجہ بلند کر دیا۔ مگر ان تمام مصائب کو انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور مشق سخن کو بھی جاری رکھا۔ آپ کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ حسد نے پوری زندگی جدوجہد میں گزاری۔ ان کی زندگی میں سادگی، خودداری، قلندری، بے باکی، اصول پسندی اور حق گوئی کے جو اوصاف تھے اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ تحریک آزادی کے سلسلے میں بھی رئیس الحرار کے لقب سے یاد کیا گیا۔ وہ سوائے شعر کے ہر چیز میں، خواہ وہ زندگی کی سادگی ہو یا سیاست، انتہا پسند تھے۔ شعر میں انہوں نے اعتدال، متانت اور حسن ذوق کو قائم رکھا۔ اردو شاعری پر ان کا بڑا احسان ہے اور اس سے ہماری شاعری میں ان کا خاص مقام ہے۔ ان کی وفات پر ہر اعتبار سے صدمہ عظیم ہے، لیکن ایک بات کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ ان کے کتب خانے میں اردو کا بہت اچھا اور بیش بہا ذخیرہ ہے۔ بہت سے محفوظات، مخطوطات، پرانے تذکرے، قدیم اساتذہ کا کلام، پرانے اخبار اور رسالے اور بہت سی ایسی مطبوعات ہیں جو اب نایاب ہیں اور جو انہوں نے بڑی احتیاط اور محنت سے جمع کی تھیں۔ میں نے بارہا اس طرف توجہ دلائی اور کہا کہ ذخیرے کو کسی ایسی جگہ محفوظ کر دیجیے کہ تلف ہونے سے بچ جائے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اگر ان ذخیروں کو انجمن ترقی اردو کو عنایت فرما دے تو ہم انجمن کے کتب خانے میں ایک خاص حصہ آپ کی یادگار میں وقف کر دیں گے۔ انجمن اس کی قیمت دینے کو تیار ہے۔ وہ ہمیشہ وعدہ کرتے رہے لیکن کبھی ایفائے وعدہ کی نوبت نہ آئی۔ گزشتہ سال میں ایک صاحب کو کانپور میں اس کام کے لیے خاص طور پر متعین کیا، کامیابی نہ ہوئی۔ پچھلی مرتبہ جب وہ کراچی میں تشریف لائے تو پھر میں نے ان سے کہا کہ یہی عرض کیا۔ کہنے لگے کہ پچھلی مرتبہ برسات میں کچھ کتابیں خراب ہو گئی تھیں، درست کرا رہا ہوں، اس کے بعد بھیج دوں گا۔ اب ان کے انتقال کے بعد نہ معلوم اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو ان کا انتقال 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوا۔ آج وہ فرنگی لکھنؤ کی قبرستان انوار باغ میں دفن ہے، لیکن سچ پوچھیے تو ان کی جگہ ہر سچے محب وطن کے دل میں ہے، اور یہ ماخوذ ہے چند ہم اثر سے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو میں اس کے سوالات کے جوابات اور خالی جگہ، اقتباسات کی تشریح، مصنف کا تعارف اور سبق کا خلاصہ بناؤں گی ویڈیو۔ تو آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو کامنٹ سیکشن میں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کامنٹ سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔